من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کوئی شے اس جیسی نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ شورى کی 11ویں آیت ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونا، ساری کائنات کا، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی تمہارے لیے ہم نے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے۔ انسانوں کے جوڑے نے مرد اور عورت جو بنائے اللہ تعالیٰ انہی کی جنس سے بنائے، انہی کی مخلوق سے بنائے، کسی اور مخلوق سے نہیں بنایا گیا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسانیت پر کہ انسانوں کے لیے انسانوں ہی کی جنس سے، انہی کی مخلوق سے، اور جو ہے ایک عورت بنا دی گئی ان کے لیے، مرد کے لیے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، کوئی دوسری جنس سے اللہ تعالیٰ بنا دیتے تو وہ سکون جو انسان کو جو ملنے والا تھا وہ سکون نہیں مل سکتا تھا اس کو، کیونکہ وہ اسی کی جنس سے ہے، اس لیے اس کو سکون مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری کیسی کیسی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، کیسے احسانات ہیں، اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، یعنی چوپایوں اور مویشیوں کے جوڑے بنائے۔ اس کا تذکرہ سورہ انعام پارہ 8 میں آیا ہے کہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعاذ اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ 8 جانوروں کا تذکرہ وہاں پر آیا، 4 جوڑے، یعنی بھیڑ اور بکری اور اونٹ اور گائے، اور پھر ان کے نر اور مادہ، یہ کل ملا کر 8 اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور پھر سورہ ذاریات 27ویں پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، کہا یعنی ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہم نے بنا دیا۔ یہاں پر انسانوں کے جوڑے کا اور مویشیوں کے جوڑے کا تذکرہ آیا ہے، اور سورہ ذاریات 27ویں پارے میں ہر چیز کے جوڑے کا تذکرہ آیا ہے۔ شروع میں ہزاروں سال پہلے، کئی 100 سال پہلے بھی لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ساری چیزوں کے جوڑے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف انسانوں اور جانوروں میں جوڑے ہیں، لیکن بعد میں تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، نباتات کا جوڑا، جمادات کا جوڑا، پہاڑوں کا جوڑا ہے، پتھروں کا جوڑا ہے، اور پھلوں کا اور پھولوں کا جوڑا، درختوں کا جوڑا، ہر چیز میں میل فیمیل ہے۔ یہ بات آج پروف ہوئی ہے سائنس کے ذریعے سے، تو اب معلوم ہو رہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہر چیز کا جوڑا۔ تو ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، جانور، چرند و پرند، جتنے بھی پانی کے اور جو ہے خشکی کے جو جانور ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان سب کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ یہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یذرؤکم فی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، تم کو پھیلاتا ہے، یعنی پھیلانے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا دنیا میں۔ سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھیجا ان کا جوڑا بنا کر، اور پھر ان کے ذریعے سے کروڑوں انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو یہ جو ہے جو جوڑا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، میل فیمیل، نر اور مادہ، اس کے ذریعے سے، دونوں کے اختلاط کے ذریعے سے پھر آگے نسل بڑھتی ہے، ان کی مخلوق میں اضافہ ہوتے جاتا ہے، اور جو ہے جو بھی ان کی چیزیں ہیں اس میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یذرؤکم فی، اسی کے ذریعے سے ہم نے جو ہے تمہاری نسلوں کو پھیلایا، یعنی ہر چیز کو پھیلایا۔ دیگر جو مخلوقات ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں، جو نباتات ہیں، ان میں بھی جو ہے میل اور فیمیل کے ذریعے سے بہت آگے بڑھا دیا، ان کو جو ہے اور ترقی دے دی۔ یعنی دنیا میں جو ہے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کر دیا ہے، آٹومیٹک نظام ہے وہ، اس میں جو ہے ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ میل اور فیمیل، اور پھر اس کا نطفہ اس کے ذریعے سے جو ہے حمل قرار پاتا ہے۔ یہ اس کے لیے جو ہے ایک آٹومیٹک
نظام میں اللہ تعالیٰ اس کو باندھ دیے ہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اور پھر فرما دیا گیا کوئی شے اس جیسی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور نہ ان کی ذات میں نہ ان کی صفات میں، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، بے نیاز ہے، ان کے لیے کسی کی مثال، ان کے اوپر کوئی مثال چسپاں نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور پھر فرما دیا دو صفات اسماء حسنہ میں سے لائے گئے، السمیع اور البصیر۔ سمیع اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس لیے کسی کو سمیع کہہ کر نہیں پکارنا، عبد السمیع کہنا۔ سمیع جو ہے بہت سننے والا، ہر چیز کو سننے والا، ہمیشہ سننے والا، ہر جگہ سننے والا۔ بصیر ویسے ہی جو ہے ہر چیز دیکھنے والا، کائنات کی ہر چیز کو جو ہے وقت واحد میں ایک وقت جو ہے دیکھ لے سکتا ہے، وہ ہر چیز کو اور ہر چیز کو سن لے سکتا ہے۔ لہو مخالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بمقدار مقرر عطا فرماتا ہے، بے شک ہر چیز کا علم اسی کو ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات کو واضح فرمانا چاہتے ہیں، جو لوگوں میں غلط فہمیوں کا شکار ہے لوگ، کہ ہر چیز کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مخالید، مخلیط جمع ہے، کنجیوں کو بھی کہا جاتا ہے، خزانوں کو بھی کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہے۔ اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ سورہ ہجر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور پھر کہ ہم اس کو جو ہے ایک مقررہ مقدار میں نازل فرماتے ہیں، جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اس کو اتنا عطا فرما دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہا ایک مقام پر اللہ ہی کے پاس ہے زمین اور آسمانوں کے خزانے۔ اس کے باوجود بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں چیز چاہیے تو فلاں چیز چاہیے تو فلاں کے پاس چاہیے چلے جاؤ۔ یہ بالکل غلط بات ہے اور غلط عقیدہ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کے سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ کے سامنے محتاج ہو، تم اسی کے محتاج ہو، اور وہی غنی ہے، اکیلا غنی ہے، وہی سب کو نواز سکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں آج تک بھی کہ فلاں کے پاس جانے سے وہ چیز مل جائے گی، یا فلاں کے پاس جانے سے فلاں چیز مل جائے گی، یہ سب باطل عقیدہ ہے، دل سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ ہی کے پاس ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ چاہے وہ جو ہے رزق ہو، چاہے دوسرا معاملہ ہو، سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، خزانے ہیں ان کے پاس، اور جس کو جو چاہیے ان سے مانگ لے، وہ عطا کرنے کے لیے راضی ہیں۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور جسے ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی، اور جسے اختیار کرنے کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، یہ کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین الہی کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، مشرکین پر یہی بات سخت ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دین کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور اطاعت الہی کے عزم کے ساتھ جو کوئی رجوع الی اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس میں بڑا وسیع پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو دین جو ہے جس پر چلنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی طریقہ ہے، وہی دین ہے جس کا ہم نے اس سے پہلے پچھلے پیغمبروں کو بھی حکم دیا تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دیگر پیغمبروں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا۔ یعنی دین، اصول دین جو ہے وہ سب میں مشترک تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی، کوئی جو ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، شروع سے ایک ہی رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ ایمان اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی ہونی چاہیے، اور رسالت پر اور آخرت پر ایمان جو تھا وہ سب شروع سے آخر تک ایک ہی رہا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے۔ شریعتیں بدلتی رہی۔ شریعت کیا ہے؟ طریقے کو کہتے ہیں،
یعنی مزاج جو ہے قوم کا جو ہوتا تھا، جو اس وقت کے حالات ہوتے تھے، اور اس میں جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ چیزوں کو بدلتے رہتے تھے، شریعتوں کو، طریقوں کو بدلتے رہتے تھے ہر نبی کے ساتھ۔ یعنی جیسا کہ عبادتوں کو جو طریقے تھے اس میں تبدیلی آئی، بعض کے لیے بعض رہی، بعض کے طریقے کچھ بدلتے گئے، ایسے ہی جو ہے حلال و حرام میں اور دیگر چیزوں میں بھی جو ہے کچھ تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہے اصول دین تھا وہ اصول دین ایک ہی رہا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہزاروں سالوں تک متواتر پیغمبروں کا جو ہے آنے کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہر پیغمبر اور ہر نبی اور رسول اللہ کی طرف سے آ کر یہی پیغام پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، لیکن شریعتوں میں اختلاف بنی رہا، اس میں جو ہے ان کے مزاجوں کے اعتبار سے، اس میں جو ہے جو لوگوں کی ضرورتیں تھیں اس کی ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی کرتے رہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ بات بتانا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ حکم دے دیا گیا تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی تم دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ یہ پیغمبروں کے ذریعے سے ساری ان کی امتوں کو جو ہے ہدایت دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہ ڈالنا چاہیے، بلکہ جو بات اللہ کی طرف سے پیغمبروں نے جو پیش کی ہے اس کو جو ہے من و ان مان لینا چاہیے۔ اس کے لیے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو احمد اور نسائی میں ہے۔ اس میں فرمایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکیر کھینچے، ایک خط کھینچا، اور پھر اس کے دائیں اور بائیں بہت سے چھوٹے چھوٹے خط انہوں نے کھینچے، لکیریں کھینچی، اور پھر فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، یہ دائیں اور بائیں جو چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں وہ شیطان کی ایجاد کردہ ہے، اور اس کے ہر راستے پر اور ہر لکیر پر جو ہے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے لوگوں پر تسلط جمانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو لہٰذا تم اس سیدھے راستے پر چلو، یہی میرا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ کا فرما دیا، یعنی یہ راستہ جو ہے صراط مستقیم کا راستہ ہے اور تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ انعام میں یہ بات آئی ہے، یعنی تم اس کے علاوہ دیگر جو راستے ہیں ان راستوں پر چلنے کی کوشش مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کے اس راستے سے جو ہے الگ ہو جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے، دوسرے راستوں پر تم جو ہے چلے جاؤ گے۔ تو اس میں جو بات صراط مستقیم کی جو آئی ہے اس سے مراد وہی دین قیم کے راستے ہیں جس کا جو ہے سارے انبیاء کرام میں جو ہے جو مشترک رہا تھا دین قیم پر قائم ہونے کے لیے ان کو جو فرما دیا گیا تھا، اس کے علاوہ دیگر جو بھی راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں، وہ حرام ہیں، وہی تفرقہ ہے، اس سے جو ہے روکا گیا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا دین میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور پھر جو ہے جدا جدا ہو گئے، گروہ گروہ بن گئے، تو پھر ان سے جو ہے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی راستہ، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی واسطہ آپ باقی نہیں بچا، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دیں گے بروز قیامت وہ کیا کر کے آئے تھے اور کیا کیا کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ تو جو بھی تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے تعلق سے بڑی سخت وعید ہے اور منع کیا گیا ہے دین میں تفرقہ ڈالنے سے، یعنی جو دین جو ہے اللہ کے نبیوں نے جو آ کر پیش کیا تھا اس کو ہی تسلیم کرنا چاہیے، اس میں کچھ بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، یعنی جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک حدیث روایت کی ہے اس میں، کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جو ہے اپنی جماعت سے ہٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے بھیڑیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جو ہے جانوروں کا گلہ جو ہوتا ہے، جو بھیڑ اس میں سے جو ہے الگ ہو جاتے ہیں اگر کوئی، تو پھر ان کے اوپر بھیڑیے کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی شیطان جو ہے ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو
جو الگ اور تنہا ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے جماعت سے علیحدہ ہونا؟ لوگ اس کا غلط مطلب بھی نکال لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت المسلمین سارے مسلمان اور جو ہے ان میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، ان میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، اور صحیح علم سیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے کی ہمدردی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو جماعتیں آج جو ہے یعنی چل رہی ہے، جو دین کے میدان میں بھی جو دنیا کے میدان میں بھی مسلمانوں کی بہت سی ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جو مختلف نظریات رکھ کر جو ہے قائم ہوتی ہے، اور ان کے جو ہے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کے کچھ قانون اور ضوابط ہوتے ہیں، اور ان کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اس کے تحت وہ جماعتیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر اس میں دین کا کام بھی، دنیا کا کام بھی، سوشل کام بھی، بہت سے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے جڑ جانا اس کا مطلب نہیں ہے، یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، جو چاہے اس کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ جماعت کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے کلمے کی بنیاد پر اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کر کے جم جانا، یہ جو ہے اس سے مراد ہے۔ یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ ورنہ تمہیں شیطان پکڑ لے گا، یہ غلط فہمیوں کا شکار بھی لوگ آج کل کرا دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جس کے ساتھ چاہیں جڑ سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت اچھا کام کر رہی ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جڑ ہی جائیں گے تو آپ کی زندگی اچھی ہوگی، شیطان آپ کو نہیں دبوچے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے انتشار نہ پیدا کریں اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اس میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور پھر فرما دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین الہی کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں مشرکین پر یہی بات سخت ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دین کے لیے منتخب فرماتے ہیں، ان کے جو چنندہ بندے جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر کہلاتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی فطرت میں اور ان کے مزاج میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم ہی کی طرف چلتے ہیں، اور شریعت ان کا مزاج بن جاتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی جو ایسا کام کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں اچھے کام کرنے کی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع ہوتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔